اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا. قرآن تو کہتا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچو. ہر وقت گمان کی دنیا میں نہ رہو، فلانا ادھر جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے، فلانا ادھر جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے، یہ یہاں سے نکل رہا ہے تو کیوں نکل رہا ہے، یہ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے تو کیوں بیٹھا ہے، یہ اس کے ساتھ لین دین کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کی یاری تو نہیں. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور ادھر کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، تو ختم نبوت تو پھر نہ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے تو ابھی تشریف لانا ہے. تو ہم کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کا مطلب نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. قرآن پڑھا ہوتا ہمیں پتا ہوتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی مسلمان کسی کی غیبت نہ کرے. قرآن کہتا ہے مسلمان کی غیبت ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت. اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا. رب کہتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان، کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے، اگرچہ تمہارے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے نام الٹے نہ لو. آپ کسی کو گدھا نہ کہیں، کسی مسلمان کو کتا نہ کہیں، کسی کو خنزیر نہ کہیں، کسی کو سور نہ کہیں. اور اگر کسی میں کوئی برائی ہو بھی، اگر وہ ناپسند کرتا ہے تو تم وہ بھی نہ بولو. ایک بندہ پاؤں سے معذور ہے، آپ اسے لنگڑا کہیں وہ ناپسند کرے گا، آپ یہ بھی نہ بولو. ایک بندہ نبینا ہے، آپ اسے اندھا کہو گے وہ ناپسند کرے گا. قرآن کہتا ہے یہ بھی اسے نہ کہو. اگر کوئی برائی کسی میں ہے بھی، اور وہ برائی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، آپ اگر وہ برائی کا تانا بھی اسے دیں گے وہ ناپسند کرتا ہے. فرمایا ایسا نام بھی تم اس کے لیے نہ بولو، الٹے نام کسی کا نہ پکارو. اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ قرآن تو سورہ انعام کی آیت نمبر 92 ہے. اللہ جل مجید الکریم نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. فرمایا یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهُ، آپ مکہ والوں کو اور ان کے ارد گرد جو بستیاں ہیں حبیب ان کو ڈرائیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بھی وہی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتی ہیں. قرآن مقدس یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، اللہ نے سچے نبیوں پہ نازل کی تھی. موجودہ ان کتابوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تینوں کتابیں تورات، زبور، انجیل آج بھی بائبل کے نام سے چھپ رہی ہیں، لیکن بڑے پیمانے پہ ان پہ رد و بدل کر دیا گیا. انبیاء علیہ السلام کی جانب کبیرہ گناہوں کی نسبت کر دی گئی، اس لیے موجودہ جو تورات، زبور، انجیل چھپ رہی ہیں ان پر تفصیلی ہمارا ایمان نہیں. ہمارا یہی ایمان تھا کہ اللہ نے سچے نبیوں پہ نازل کی ہیں اور یہ سچی کتابیں تھیں. اب چونکہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا بلکہ امتوں کے سپرد کیا، نبیوں کے سپرد کیا. جب انبیاء زاری پردہ کر گئے اس کی ذمہ داری امت کے کندھوں پہ آئی، امت نے ذمہ داری نہ نبھائی اور اس کے اندر رد و بدل کر دیا. تو قرآن مقدس ایسی عظیم کتاب ہے کہ ہمارا اس کے ایک ایک حرف پہ ایمان ہے، اور تفصیلی ہمارا ایمان ہے کہ جیسا رب نے نازل کیا تھا آج بھی ویسا ہی موجود ہے، اس لیے کہ رب اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. اور قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن کسی کتاب کی بشارت نہیں دیتا. یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. قرآن مقدس سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن کسی کتاب کی بشارت نہیں دیتا. تصدیق ہمیشہ پیچھے والی چیز کی ہوتی ہے، بشارت آئندہ چیز کی ہوتی ہے. قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، آئندہ کسی کتاب کی بشارت نہیں دیتا. اس لیے یہی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اس آیت کا مطلب بھی یہ ہے. بعض لوگ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہو کہ تم کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے. تو کہتے ہیں جی دیکھو تم کہتے ہو حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور ادھر کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، تو ختم نبوت تو پھر نہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو ابھی تشریف لانا ہے.
تو ہم کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کا مطلب نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو نبی علیہ السلام سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کا مطلب یہ ہے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور پیدا نہیں ہوگا، یہی ختم نبوت کا مطلب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور تشریف لا کے اپنے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ دین مصطفیٰ کی تبلیغ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی دین پر لوگوں سے عمل کروائیں گے۔ قرآن کہتا ہے بے شک یہ برکت والی کتاب ہے۔ اب دیکھیں قرآن برکت والا ہے، جس مہینے میں اترا ہے وہ مہینہ بھی برکت والا ہے، قرآن جس دن میں آیا ہے وہ دن بھی برکت والا ہے، قرآن جس نبی کی جانب آیا ہے وہ نبی بھی برکت والا ہے، قرآن جس سینے میں آ جائے وہ سینہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے، وہ سینہ بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس ہماری جانب آیا لیکن ہم نے قرآن سے وہ نفع نہ لیا جو لینے کا حق تھا، ہم نے قرآن کو الماریوں کی زینت بنایا، ہم نے قرآن کو صرف حصول برکت کے لیے گھروں میں رکھا، ہم نے قرآن کو صرف بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت سایہ ہی کیا، اور قرآن سے ہم نے درس ہدایت نہیں لی جو لینے کا مقصد تھا۔ اور قرآن مقدس ہمارے گھروں میں جو پڑا ہے، کبھی جا کے دیکھیے گا اتنی گرد اس پہ جمی ہوتی ہے، وہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا، یا اللہ کن لوگوں کی جانب تو نے مجھے بھیجا، جس نے کبھی قرآن اٹھایا ہی نہیں ہے، جس نے قرآن کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، جس نے قرآن کی کبھی زیارت ہی نہیں کی، جس نے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، فرمایا جو آب زمزم کو خالی دیکھے بھی اللہ پھر بھی عبادت کا ثواب دیتا ہے، فرمایا جو کعبۃ اللہ کو دیکھے اللہ پھر بھی عبادت کا ثواب دیتا ہے، فرمایا قرآن کھول کی زیارت بھی کرے گا تو اللہ عبادت کا اجر عطا کرے گا، قرآن کی زیارت پہ اجر ہے، تو آپ اندازہ کریں قرآن کی تلاوت بھی اللہ کتنا اجر عطا کرے گا۔ قرآن مقدس سے ہمیں جو ربط قائم کرنا چاہیے تھا ہم نے وہ نہیں کیا، قرآن مقدس پڑھے اجر ضرور ہے لیکن قرآن سمجھے تو یہ مقصد قرآن ہے، یہی نزول کا مقصد ہے، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں۔ آج اسے بڑا شوق چڑھتا ہے، وہ خود قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر دائیں بائیں بھٹکتا پھرتا ہے، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، کبھی قرآن مقدس سے اپنا من مانی کا مفہوم نکال لیا، کبھی کیا مفہوم نکال لیا۔ اگر دنیا کا کوئی ہنر گھر بیٹھے نہیں آ سکتا تو قرآن مقدس جو سب سے اہم ہے وہ گھر بیٹھے کیسے آئے گا؟ وہ بھی تو کسی کے پاس جانا پڑے گا، زانوئے تلمس طے کرنا پڑے گا، پھر قرآن آئے گا۔ اس لیے آج بدعقیدوں کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے جی قرآن خود پڑھو، دیکھو قرآن بڑا آسان ہے لہذا خود پڑھو۔ میں پوچھتا ہوں قرآن آسان ہے تو مجھے وراثت کے مسئلے تو بتاؤ، اگر بیوی چلی جائے تو خامن کا حصہ کتنا ہے؟ خامن چلا جائے تو بیوی کا حصہ کتنا ہے؟ اگر ماں چلی جائے تو بیٹی کا اتنا حصہ کتنا ہے؟ اگر دو بیٹیاں ہو تو حصہ کتنا ہے؟ ایک بیٹی ہو تو حصہ کتنا ہے؟ یہ قرآن مقدس نے وراثت کا قانون بیان کیا ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہے تو تم بیان کرو نا کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ قرآن سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اب قرآن مقدس کی ایسی آیتیں ہیں کہ بندہ کیا مفہوم نکال رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس لیے قرآن مقدس کو سمجھنا اور کسی کے پاس جا کے بیٹھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ قرآن مقدس کو اگر ہم نے سمجھا ہوتا، ہمیں اپنے معاملات میں پتا ہوتا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، لوگو وعدے پورے کرو، وعدے کے دن اللہ سوال کرے گا کہ تم نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا، وعدے کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا ہم نے جو وعدہ کیا ہے اگر پورا نہ کیا رب کو حساب کیسے دیں گے، رب کو منہ کیا دکھائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ وعدے کی پاسداری بھی نہ کر سکا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا رب کہتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے، اگرچہ تمہارے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تم نے پھر بھی عدل کرنا ہے، اور تم نے ڈنڈی نہیں ماری فیصلہ کرتے ہوئے، تم نے عدل اور انصاف سے کام لینا ہے۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہمیں پتا ہوتا قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور فرمایا اگر بھائیوں میں ناراضگی ہو گئے تم صلح کروا دو۔ قرآن تو کہتا ہے مسلمان بھائی ہے، دو بھائی گھر میں جھگڑ پڑے تو اب تو حالات بدل گئے،
لیکن پھر بھی ایک بھائی دوسرے کو نکالتا نہیں، وہ درگزر سے کام لیتا ہے۔ فرمایا جیسے دو بھائی ایک مکان میں رہ کر جھگڑتے ہیں، اگلے دن پھر اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں، فرمایا ایسے ہی معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں تم بھی آپس میں بھائی بھائی ہو، اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے تو فرمایا درگزر سے کام لو، اور تیسرے بندے کو کہا تم صلح کرواؤ گے تو اللہ تمہیں اس پہ اجر عطا کرے گا۔ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا، قرآن تو کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کے رنگ کے کالے ہونے کا، قد کے چھوٹے ہونے کا، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اور فرمایا اگر تم مذاق اڑاؤ گے ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے اعلیٰ ہو، اللہ کے ہاں افضل ہو، تو کیوں تم کسی کا مذاق اڑاؤ؟ اور خصوصاً عورتوں کے بارے میں قرآن نے کہا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا وہ تم سے افضل ہو، تو پھر تم کیوں اس کا مذاق اڑاتے ہو؟ اور قیامت کے دن مذاق دنیا میں کرنے والے کی سزا یہ ہوگی، فرشتے جنت کا دروازہ کھول کر کہیں گے آ جاؤ جنت میں، وہ بڑی امنگیں امیدیں لے کر جنت کے قریب جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ نا امید اور نامراد ہو کے واپس لوٹے گا، پھر فرشتے جنت کا دروازہ کھول کر کہیں گے آ جاؤ جنت کے میں داخل ہو جاؤ، وہ امیدیں لے کر آئے گا، پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ کئی بار اسے جب یہ رسوائی اٹھانی پڑے گی کہے گا مولا مجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو کہا جائے گا تو دنیا میں میرے بندوں کے ساتھ مذاق کرتا تھا، اسی کی تجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہمیں پتا ہوتا قرآن لا تنابزوا بالالقاب، آپس میں ایک دوسرے کے نام الٹے نہ لو، آپ کسی کو گدھا نہ کہیں، کسی مسلمان کو کتا نہ کہیں، کسی کو خنزیر نہ کہیں، کسی کو سور نہ کہیں، اور اگر کسی میں کوئی برائی ہو بھی اگر وہ ناپسند کرتا ہے تو تم وہ بھی نہ بولو۔ ایک بندہ پاؤں سے معذور ہے آپ اسے لنگڑا کہیں وہ ناپسند کرے گا، آپ یہ بھی نہ بولو۔ ایک بندہ نبینا ہے آپ اسے اندھا کہو گے وہ ناپسند کرے گا، قرآن کہتا ہے یہ بھی اسے نہ کہو۔ اگر کوئی برائی کسی میں ہے بھی اور وہ برائی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، آپ اگر وہ برائی کا تانا بھی اسے دیں گے وہ ناپسند کرتا ہے، فرمایا ایسا نام بھی تم اس کے لیے نہ بولو، الٹے نام کسی کا نہ پکارو۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسروں پہ تانے بھی نہ دو، اور فرمایا دوسروں کے الٹے نام بھی نہ لو۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا، قرآن تو کہتا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچو، ہر وقت گمان کی دنیا میں نہ رہو، فلانا ادھر جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے، فلانا ادھر جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے، یہ یہاں سے نکل رہا ہے تو کیوں نکل رہا ہے، یہ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے تو کیوں بیٹھا ہے، یہ اس کے ساتھ لین دین کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کی یاری تو نہیں، یہ اکٹھے دونوں کیوں ہو گئے۔ فرمایا یہ جو بد گمانیاں ہیں، فرمایا بہت زیادہ گمان نہ کرو، بعض گمان گناہ ہیں، اس لیے بدگمانی سے بچو۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہمیں پتا ہوتا وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہتا ہے کہ تم جسوسی نہ کرو ہر ایک کی، کہ اس کی ٹو میں لگا رہو، یہ کیوں یہاں سے آتا ہے، یہ یہاں پہ کیوں جاتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہمیں پتا ہوتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی مسلمان کسی کی غیبت نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے مسلمان کی غیبت ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس پہ اگر ہم نے عمل کیا ہوتا، قرآن کے احکام کو سمجھا ہوتا، تو پھر ہمیں پتا ہوتا قرآن ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں سنہری مسجد والوں خوش نصیب ہو کہ آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے قرآن سننے کا، قرآن سمجھنے کا، قرآن کے معنی و مطالب جاننے کا۔ لیکن بڑی ساری مساجد ایسی ہیں جہاں لوگ پیاسے ہیں، ہمیں یہ نعمت ملے لیکن آگے وہ دین کا پیغام پہنچانے والے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک ٹائر بھی پنچر ہو جائے تو یہ گاڑی منزل پہ نہیں جاتی، ایسے ہی سنانے والا بھی ہو سننے والا بھی ہو، دونوں میں ذوق ہو، پھر یہ گاڑی منزل کی جانب بڑھتی ہے۔ اس لیے ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں گے ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، اپنا تعلق دین سے جوڑیں گے یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم نے غمیاں اسلام سے جوڑ لی، خوشیاں ہم نے ہندوؤں سے جوڑ لی، خوشیاں اسلام سے جوڑی ہوتی تو آج معاشرے میں ہمیں یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی جو آج شادی بیاہ کے موقع پہ ہمارے ہاں کیا کنجر خانہ نہیں لگتا، نتائج کیا نکلتے ہیں، دانا لوگ بیٹھے ہیں، مہینہ نہیں گزرتا۔ ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ سال میاں بیوی کا جو ہچکچاہٹ ہے وہ ہی نہیں اترتی،
سال سال تو صحیح طرح سے بات بھی نہیں کرنی آتی، لیکن اب تو باتیں پہلے ساری نکاح سے ہوئی ہوتی ہیں، بعد میں بیچاروں نے بیٹھ کے باتیں کیا کرنی ہیں، اور پھر کیا حالات بنتے ہیں، ایک مہینہ نہیں گزرتا اور ادھر طلاقوں تک بات پہنچی ہوتی ہے، 15 دن نہیں گزرتے طلاقوں تک بات پہنچی ہوتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، اگر ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز دین سے کیا ہوتا، نئی زندگی کا آغاز اسلام کے مطابق کیا ہوتا، ہمیں یہ ذلت اور رسوائی کبھی نہ اٹھانی پڑتی جو آج معاشرے میں اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ بزرگ بیٹھے ہیں، آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، کہاں پہ طلاق ہوتی تھی؟ اگر کسی ایک محلے میں طلاق ہو جاتی تو پورے علاقے میں ڈنڈورا پیٹا جاتا، بھائی فلانے نے تو طلاق دے دی ہے۔ اب تو ہر دوسرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، اب جو برائی عام ہو جائے لوگ اسے برا زیادہ بھی نہیں سمجھتے، طلاق عام ہو گئی ہے، اب لوگ زیادہ اس کو سمجھتے بھی، وہ کوئی بات نہیں، ادھر ہو گئی ہے، ادھر بھی تو ہوئی ہے نا، فلانی جگہ بھی ہوئی ہے، وہ سامنے گھر بھی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے گھر میں مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب ہر گھر میں یہ آگ لگ جائے گی پھر کہاں سے اسلام کے مطابق عمل ہوگا؟ اسلام کے مطابق جب عمل ہوتا ہے تو اسلام تو کہتا ہے تم نے درگزر کرنا ہے۔ اب دیکھیں، بڑے نوجوان میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، ہم اس کو طلاق دے دیتے ہیں۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے اگر تم کسی ایک دو عورت کی ناکامی کو دیکھ کے اس کو طلاق دے کر اگر اگلا نکاح کر لو گے، اگر وہ آنے والی اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہو، اس سے بھی بری ہو، تو پھر تم کیا کرو گے؟ یہ چیز سوچنے کو کوئی تیار نہیں ہے، بس ایک دو ناگوار چیزوں کو دیکھ کے طلاق پہ تل جاتا ہے، جی نہیں یہ بد زبان عورت ہے، نہیں جی اس کے اندر یہ کمی ہے، جی یہ وقت پہ کھانا نہیں بناتی، 1 2 4 خامیاں ہو ان کو دیکھ کے اگلے نکاح کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اگر اگلی اس سے بھی بری ہو تو پھر کہاں پہ جاؤ گے؟ کیا اس کو بھی طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو ہمارا دین کہتے ہیں آنے والی اس سے بھی 4 آگ اگر آگے ہو تو یہی بہتر نہیں تمہارے لیے کہ جس میں 2 3 4 کمیاں ہیں، آنے والے میں 10 کمیاں ہو تو پھر تو دین ہمارا کہتا ہے اپنا تعلق اسلام سے جوڑو گے تمہاری زندگیوں میں حسن پیدا ہوگا۔ اگر اسلام سے تعلق کاٹ کے غیر مسلموں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اپنی رسومات کا تعلق جوڑو گے، اپنے تہواروں کا تعلق جوڑو گے، فرمایا پھر زندگی میں ناکامی اور ذلت کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اپنی خوشیوں اور غمیاں اسلام سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔